بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے ایک ایسی زمین ملی ہے کہ اس سے زیادہ عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو زمین کو وقف کر دو اور اس کی آمدنی کو صدقہ کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر نے ان شرائط پر اس زمین کی آمدنی کو صدقہ کیا کہ نہ تو یہ زمین بیچی جا سکے گی اور نہ کسی کو ہدیہ کی جا سکے گی اور نہ کسی کو وراثت میں مل سکے گی، اور اس کی آمدنی فقیروں، رشتہ داروں اور غلاموں کے آزاد کرانے، جہاد فی سبیل اللہ میں اور مہمانوں پر خرچ کی جائے گی، اور جو اس زمین کا متولی بنے اسے اجازت ہے کہ وہ عام دستور کے مطابق اس کی آمدنی میں سے خود کھا لے اور اپنے دوست کو بھی کھلا دے، لیکن اسے اپنے لیے اس میں سے مال جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ وہ ان کے لیے جلولہ خراسان کے راستے میں ایک شہر ہے جسے مسلمانوں نے فتح کیا تھا، وہ جلولہ کے قیدیوں میں سے ایک باندی خرید لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک باندی خرید کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھی لگی۔ حضرت عمر نے اس باندی کو بلایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم خیر کامل کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے، اور اس باندی کو آزاد کر دیا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی جو اپنے اخلاق و عادات اور حسن و جمال کی وجہ سے انہیں زیادہ پسند آنے لگی۔ جب وہ اپنے اخلاق و عادات اور حسن و جمالہ کی وجہ سے انہیں زیادہ پسند آنے لگی تو اسے آزاد کر کے اپنے ایک آزاد کردہ غلام سے اس کی شادی کر دی۔ پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا تو حضرت نافع کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ اس بچے کو اٹھا کر اس کا بوسہ لیتے اور کہتے، واہ واہ، فلانی کی کتنی اچھی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے۔ ان کی مراد وہی آزاد کردہ باندی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والی آیت یاد آئی۔ آیت کا ترجمہ 2 حدیث پہلے گزر چکا ہے، تو میں نے ان تمام چیزوں میں غور کیا جو اللہ نے مجھے دے رکھی تھی کہ ان میں سے کون سی چیز مجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے، تو مجھے اپنی رومی باندی مرجانہ سے کوئی چیز زیادہ پیاری نظر نہ آئی، اس لیے میں نے کہا یہ مرجانہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ آزاد کرنے کے بعد بھی دل میں اس سے تعلق باقی رہا، جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو دینے کے بعد چیز کو واپس لینا لازم نہ آتا تو میں اس سے ضرور شادی کر لیتا۔ حاکم کی روایت میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ پھر میں نے اس کی شادی نافع سے کر دی، چنانچہ اب وہ نافع کی اولاد کی ماں ہے۔ ابو نعیم نے حلیہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب انہیں اپنے مال میں سے کوئی بھی چیز زیادہ پسند آنے لگتی تو اسے فوراً اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے اور یوں اللہ کا قرب حاصل کر لیتے، اور ان کے غلام بھی ان کی اس عادت شریفہ سے واقف ہو گئے تھے۔ چنانچہ بعض دفعہ ان کے بعض غلام نیک اعمال میں خوب زور دکھاتے اور ہر وقت مسجد میں اعمال میں لگے رہتے۔ جب حضرت ابن عمر ان کو اس اچھی حالت پر دیکھتے تو ان کو آزاد کر دیتے۔ اس پر ان کے ساتھی ان سے کہتے، اے ابو عبد الرحمن، اللہ کی قسم یہ لوگ تو اس طرح آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں، انہیں مسجد سے اور مسجد والے اعمال سے دلی لگاؤ کوئی نہیں ہے، صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں تاکہ آپ خوش ہو کر انہیں آزاد کر دیں۔ تو یہ جواب دیتے کہ ہمیں جو اللہ کے اعمال میں لگ کر دھوکہ دے گا ہم اللہ کے لیے اس سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ چنانچہ میں نے ایک دن شام کو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمدہ اونٹ پر جا رہے ہیں
جسے انہوں نے بہت زیادہ قیمت دے کر خریدا تھا۔ چلتے چلتے انہیں اس کی چال بڑی پسند آئی۔ وہیں اونٹ کو بٹھایا اور اس سے نیچے اتر کر فرمایا، اے نافع، اس کی نکیل نکال دو اور اس کا کجاوا اتار دو اور اس پر جھول ڈال دو اور اس کے کوہان کے ایک طرف زخم کر دو۔ اس زمانے میں یہ زخم اس بات کی نشانی تھا کہ یہ جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جائے گا، اور پھر اسے قربانی کے جانوروں میں شامل کر دو۔ ابو نعیم کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر جا رہے تھے کہ وہ اونٹنی انہیں اچھی لگنے لگی تو فوراً اسے بٹھانے کے لیے فرمایا، اخ اخ۔ اس زمانے میں اس آواز سے عرب اونٹ کو بٹھایا کرتے تھے، اور اسے بٹھا کر فرمایا، اے نافع، اس سے کجاوا اتار لو۔ میں یہ سمجھا کہ وہ مجھے کجاوا اتارنے کو جو فرما رہے ہیں، یا تو اپنی کوئی ضرورت اس کجاوا سے پوری کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو اس اونٹنی کے بارے میں کوئی شک گزرا ہے کہ کہیں اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے کجاوا اتار دیا تو مجھ سے فرمایا، دیکھو اس پر جو سامان ہے، کیا اس سے دوسری اونٹنی خرید کی جا سکتی ہے؟ یعنی اسے تو اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے کیونکہ یہ پسند آ گئی ہے، اور پسندیدہ مال اللہ کے نام پر قربان کر دینا چاہیے، اور اس کے سامان کو بیچ کر اس سے سفر کے لیے دوسری اونٹنی خرید لی جائے۔ میں نے کہا، میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو اسے بیچ کر اس کی قیمت سے دوسری اونٹنی خرید کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس اونٹنی کو جھول پہنائی اور اس کی گردن میں جوتے کا ہار ڈالا۔ یہ ہار بھی اس بات کی نشانی تھی کہ اس جانور کو حرم شریف میں لے جا کر قربان کیا جائے گا، اور اسے اپنی قربانی کے اونٹوں میں شامل کر دیا، اور ان کو جب بھی اپنی کوئی چیز اچھی لگنے لگتی تو اسے فوراً آگے بھیج دیتے، یعنی اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے تاکہ کل قیامت کو کام آئے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھے صحابہ کرام، انہیں جو بھی چیز پسند آ جاتی وہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔